السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل صدقہ فطر کے دینے کا بہتر وقت کون سا ہے، اور صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے، اور صدقہ فطر کتنا کس کو دینا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے اس موضوع کی طرف۔ تو صدقہ فطر کی ادائیگی کا جو وقت ہے، جو بہتر وقت ہے، وہ یہ ہے کہ عید کی صبح صادق ہونے کے بعد، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو صبح صادق ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی صبح صادق ہوگی تو فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو صبح صادق جیسے ہی عید والے دن شروع ہو جائے گی، تو صبح صادق ہونے کے بعد اور عید گاہ جانے سے پہلے یہ صدقہ فطر ادا کر دینا، یہ اس کے لیے افضل ہے، یعنی اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ عید والے دن عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔ اگر کوئی عید الفطر سے پہلے ہی صدقہ فطر دے دیتا ہے، جیسے ہمارے یہاں عموماً رمضانوں کے اندر ہی روزوں میں ہی صدقہ فطر دے دیا جاتا ہے، تو اگر کسی نے عید الفطر سے پہلے رمضان میں ہی صدقہ فطر دے دیا، یا کسی نے رمضان سے پہلے ہی صدقہ فطر دے دیا، کوئی ایسا حاجت مند آیا تھا اور پریشان تھا، تو اب اگر اس کو کسی نے صدقہ فطر کی رقم جمع کر کے دے دی صدقہ فطر کی نیت سے، تو یہ بھی اس کی صورت جائز ہے۔ تو صدقہ فطر کا افضل وقت عید کی نماز سے پہلے دینا، اور جائز یہ ہے کہ وہ عید کی نماز سے بھی پہلے، بلکہ رمضان سے بھی پہلے اگر دے گا تو بھی جائز ہے۔ عید کے بعد اگر اس نے دیا تو بھی اس کے لیے جائز ہے۔ صدقہ فطر کا وقت قضا نہیں ہوتا، جب بھی اس کو یاد آئے صدقہ فطر کو وہ ادا کر دے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر کا جو مال ہے یہ کسے دینا چاہیے، یہ سن لیجئے کہ صدقہ فطر اٹھا کر ہر ایک کو نہیں دے دیا جائے گا، چلتے پھرتے کوئی بھی آ گیا، مسلم غیر مسلم سب کو دے دیا۔ تو یاد رکھیے گا صدقہ فطر اسی کو دیا جا سکتا ہے جسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو لہٰذا اس معاملے کے اندر بڑی احتیاط کرنی چاہیے، ہر ایک کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بہتر ہے کہ ایک ہی مسکین یا ایک فقیر کو صدقہ فطر دیا جائے، یعنی ایک شخص کا صدقہ فطر اگر کسی ایک مسکین کو دے دے یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر مختلف مساکین کو ایک کا صدقہ فطر دیا گیا، مثلا 300 روپے فی صدقہ فطر اگر بنتا ہے، تو اگر آپ نے 100 روپے کر کے بھی اس کو اگر 3 مسکین میں تقسیم کر دیا، یعنی ایک شخص کا صدقہ فطر آپ نے 3 مسکینوں میں اگر اس طرح تقسیم کر دیا تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اور اگر مختلف شخصوں کا صدقہ فطر ایک مسکین کو دے دیا، یعنی اگر آپ نے 3 4 5 شخصوں کا صدقہ فطر ایک ہی شخص کو دے دیا تو یہ بھی صورت جائز ہے۔ تو صدقہ فطر کسی بھی طریقے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم صدقہ فطر ہو یا کوئی بھی ایسا صدقہ ہو، وہ کسی ایک مسکین کو کم سے کم اتنا دے دیا جائے کہ اس کا کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ 10 روپے کر کے سب کو دے رہے ہوں تو پھر کسی کا بھی گزارا نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ کسی ایک کو اتنا دے دیا جائے کہ اس کو مزید ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔